صدر جلسہ میرے شفیق، میرے استاد حضرت مولانا سائیں امام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک میرے شفیق استاد کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ پاک ان کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے استاد ہیں، مجھے عزت ہے، مجھے شرم آتی ہے میں استاد کے سامنے کچھ بولوں، خدا کی قسم۔ اور میرے برادر محترم جناب عبید اللہ صاحب، محترم جناب عبدالواحد دیکھو صاحب، اور بھی میرے کافی ساتھی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، اللہ پاک ان کی خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم دوستو، چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفرنس ہے، اس مہینے کے اندر آمنہ کے لال امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اماں کے پیٹ مبارک میں آئے، اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے عجیب خوشبو آنے لگی۔ اماں فرماتی ہے جب یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں آیا میں پریشان ہوا، میری جسم معطر اور بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ کی طرف لے جاتی، آج وہ بکری بھی شرم اور حیا کر رہی ہے۔ اماں فرماتی ہے میں پریشان، بکریاں میرے آگے سے جانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم کم ہے، علماء تشریف لانے والے ہیں، مختصر کر کے کچھ بیان کرتے ہیں۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب امام الانبیاء سرور کائنات علیہ السلام میرے پیٹ مبارک کے اندر آئے، رب کائنات کی قسم میری کپڑوں سے بھی خوشبو آنے لگی، میری جسم سے بھی خوشبو آنے لگی۔ اگر میں راستے سے جاؤں تو سارے پتھر بھی مجھے سلام کیا کریں، اور درختوں کے پتے جھک کر کے مجھے سلام کیا کریں، اور ساری جانور مجھے جھک کر کے سلام کیا کریں۔ رات کے ٹائم پہ حضرت عبد المطلب کے پاس مکے کے عورتیں پہنچ گئی، او عبد المطلب آپ کے بہو آمنہ کو سمجھاؤ، آج تو بڑے ادھر امتیر لگاتے ہیں، آج خوشبو لگاتے ہیں، بازار سے گزرتے ہیں اس کے جسم میں خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہوا کہ میرے بہو آمنہ کو کیا ہوا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو اپنے گھر پہنچے، حضرت عبد المطلب نے فرمایا او میرے بہو آمنہ، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں آپ بتانے کے لیے تیار ہیں؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عبد المطلب پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا آپ کا شوہر عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، آپ کو خوشبو لگانے
یہ کمال والے کا کمال ہے. کمال والا کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ ہے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رب کائنات کی قسم اگر میں سفر پہ جاؤں پتوں کو چرانے کے لیے وہ درخت کے پتے مجھے سلام کیا کریں، وہ پہاڑ بھی مجھے جھک کر کے سلام کیا کریں، اور جانور بھی بے زبان مجھے سلام کیا کرے. اللہ اکبر. فرمایا عبد المطلب میں ایک بات آپ کو بتاؤں. فرمایا بتاؤ. کہا کہ ان پتھروں سے بھی ایک آواز ہے، ان جانوروں کی زبان سے بھی آواز ہے، ان پہاڑوں سے بھی آواز ہے، ان درختوں کے پتوں سے بھی آواز ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا وہ کون سے جملوں کی آواز آ رہی ہے وہ بھی ذرا بتائیے. اور اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرما رہی ہے. فرمایا پتھروں سے بھی یہ آواز ہے، اور درختوں سے بھی یہ آواز ہے، اور جانوروں کی زبان سے بھی یہ آواز ہے. کون سی آواز ہے؟ وہ شہادت پور کے مسلمانوں سنو. فرمایا حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب کو محمد الرسول اللہ. میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب دونوں جہان میں تیرا نام بلند ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. اذان کے اندر میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا. اذان دو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. تو آئے کلمے کی طرف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں اللہ کا نام وہاں اس کے محبوب کا نام ہوگا. جہاں اللہ کا نام وہاں محبوب کا نام. جہاں اللہ کا نام وہاں محبوب کا نام. تیری نماز اس وقت صحیح ہوگی جب محبوب کے نام کا ذکر کرو گے. تیری اذان اس وقت صحیح ہوگی جب محبوب کا نام اس میں آئے گا. تیرا کلمہ اس وقت درست ہوگا جب محبوب کا نام اس میں ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تیرے نام کو میں نے دونوں جہانوں میں بلند کیا. جہاں تیرا نام وہاں میرا نام، جہاں میرا نام وہاں تیرا نام. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قُلْ یہ امر کا صیغہ ہے عربی لغت کے اندر، یہ حکم کے معنی میں آتا ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب حکم کر دیجئے، کہہ دیجئے. کیا؟ اس کو پوری دنیا والوں کو بتاؤ. یہ قرآن ہے. مکے والوں کو بتاؤ، مدینے والوں کو بتاؤ، احد والوں کو بتاؤ، حنین والوں کو بتاؤ، پوری انسانیت کو بتاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی میرا اللہ، جی میرے محبوب، کیا میں بتاؤں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی کے اندر میرا اللہ میرے
میرے محبوب دنیا والوں کو بتاؤ اگر تم چاہتے ہو 4 دن کی حیاتی کے اندر میرا اللہ میرا رب ذوالجلال میرے سے راضی ہو، پھر تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آمنہ کی لال امام الانبیاء کی اتباع کر، رفتار میں بھی محبوب کی اتباع، گفتار میں بھی محبوب کی اتباع، چلنے میں بھی محبوب کی اتباع، سونے میں محبوب کی اتباع، اٹھنے میں محبوب کی اتباع، جاگنے میں محبوب کی اتباع، کھانے میں محبوب کی اتباع، پینے میں محبوب کی اتباع۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُحْبِبْ لَكُمْ، او اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب تم اللہ کے محبوب کی اتباع کرو گے، ہر حال میں محبوب کی اتباع ہونی چاہیے، رفتار میں، گفتار میں، بولنے میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، وہ ساری زندگی انسان کی اللہ کے محبوب کی اتباع میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اللہ تم سے راضی رہوں گا، اللہ راضی رہے گا۔ اور دوسرے نمبر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ آج کون گنہگار ہے؟ سب گنہگار ہیں، مولوی گنہگار، حافظ گنہگار، پیر گنہگار، فقیر گنہگار، سارے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ خدا کی ذات کی قسم، سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا۔ کون گنہگار؟ سارے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اگر محبوب کی اتباع ہوگی تو اللہ فرماتے تمہارے گناہوں کو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ سارے گناہگار، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، گناہگار تو ہیں ضرور، لیکن ایک بات ہے، محمد عربی کے عاشق سچا بن جائے، محمد عربی کے قول و فعل کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے، خدا کی قسم اللہ پاک گناہوں کو ضرور معاف فرمائے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کائیں کا مسلمان ہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے ہوتے ہوئے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خاکے تیار ہو رہے ہیں، پوری دنیا خاموش ہے۔ او مسلمان، تو کب تک خاموش ہوتا رہے گا؟ ارے تجھے معلوم ہونا چاہیے، جب حشر کے میدان کے اندر 1,34,000 نبی سارے موجود ہوں گے، پوری امتیں در بدر ہوں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کریں گے، حضرت آدم کے پاس جاؤ گے وہ بھی انکار کریں گے، ارے نوح کے پاس جاؤ گے وہ بھی انکار کرے گا، عیسیٰ کے پاس جاؤ گے وہ بھی انکار کرے گا، اسماعیل کے پاس جاؤ گے وہ بھی انکار کرے گا، حضرت یوسف کے پاس جاؤ گے وہ بھی انکار کرے گا۔ جاؤ آگے ایک پیغمبر ہے جس کا نام محمد عربی ہے۔ آج شفاعت چلے گی تو محمد عربی کی چلے گی، سارے دوڑ کر کے محمد عربی کے پاس میرے آقا فرمائیں گے آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں، آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں۔ ارے رب کائنات کی قسم، جو محمد حشر کے تیرے انتظار میں ہے، جو محمد عربی حوض کوثر میں وہ تیرے انتظار میں ہے، ارے مسلمان تو کہاں مر گیا؟ تیرے ہوتے ہوئے میرے آقا کی گستاخی ہو رہی، آج مسلمان نیند کے اندر سوئے پڑے۔ قادیانی کٹنتے، قادیانی کٹنتے، حضور دے گستاخنتے، حضور دے گستاخنتے، قادیانی جا حامی، قادیانی جا حامی، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اعلان کر کے بتلا دو، اگر تم چاہتے ہو اس حیاتی کے اندر میرا اللہ میرے سے راضی رہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو، یغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ بھی راضی رہوں گا اور تمہارے سارے گناہوں کو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ آج سب گنہگار، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو ایک چھوٹی
کسی نیکی اور عمل پہ اللہ معاف. حضرت بشر بن حافظ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ علماء تمہیں سناتے رہتے. وہ گنہگار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، گنہگار. ایک دن اپنے گھر سے نکلا، شراب خانے کی طرف جا رہا تھا. راستے پر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ 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 لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. یہ وہی اللہ. پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ. حضرت بشر بن حافظ رحمت اللہ علیہ اس پرچی کو صاف کر کے اس کو بوسہ دے کر کے اپنے بالا خانے کے اندر جب داخل ہوئے، ادھر امپین لگا کر پرچی کو الماری کے اوپر رکھ دیا. دل و دل میں کہا او میرا اللہ، تو تو آسمانوں کا مالک ہے، تو تو زمینوں کا مالک ہے. آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں. لہو مقالید السماوات والارض. آسمانوں کا مالک کون ہے؟ زمینوں کا مالک کون ہے؟ زمینوں کا مالک اللہ. آسمانوں کا مالک اللہ. آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ. زمین کے خزانوں کا مالک اللہ. حضرت بشر بن حافظ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او میرا اللہ، آج دکھ کی بات ہے، میں جتنا بھی گناہگار ہوں لیکن میں تو تیرا گناہگار بندہ ہوں، پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں، پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں. یا اللہ میرے سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے تیرے نام کو لے کر میں نے اوپر رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بشر بن حافظ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بالا خانے کے اندر. اچانک دیکھا اس کے دروازے پر ایک سفید بوڑھا بابا پہنچ گئے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کے سر کے اوپر امامہ باندھا ہوا، جس کے چہرے پر محبوب کی سنت ہے. پہنچ گئے دروازے پر. چوکیدار کو کہنے لگا مجھے بشر بن حافظ سے ملاقات کرنی ہے، اجازت دو میں مل کر کے آؤں. چوکیدار نے کہا بوڑھا بابا یہ تو ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، کہا جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. جب یہ چوکیدار اندر گیا، حضرت بشر بن حافظ کو واقعہ سنایا. فرمایا آنے دو، اندر آنے دو، اندر آنے دو. جب یہ بوڑھا بابا اندر داخل ہو گئے، یہ انسان کی صورت میں فرشتہ تھا. جب اندر داخل ہو گئے، حضرت بشر بن حافظ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. سلام کلام کے بعد دو حال وال کہاں سے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ وہ فرشتہ کہنے لگا او بشر، آج صبح تو نے کیا عمل کیا تھا؟ آج تو نے کون سا کام کیا تھا؟ حضرت بشر بن حافظ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او اللہ کا بندہ، میں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، میں تو گناہگار، میں تو ظالم اور شرابی تھا. لیکن آج اپنے گھر سے جیسے نکلا، راستے کے اوپر پرچی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ. کیا تھا؟ اللہ اللہ. اللہ کے نام کو میں نے احتراماً بوسہ دے کے اوپر رکھا، اور میں نے کوئی عمل نہیں کیا، نہ میں نے روزہ رکھا، نہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور کوئی بھی میں نے عمل نہیں کیا. وہ فرشتہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا او بشر تجھے مبارک ہو، تو نے زمین پہ ایک ایسا عمل کیا، تیرے اس عمل نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. اللہ نے مجھے تیرے لیے وہ نمائندہ اور قاصد بنا کر کے بھیجا. میں اللہ کا سلام لے کر تیرے پاس آیا، سلام لے کر کے اللہ کا تیرے پاس آیا. مسلمانوں کیوں نا امید ہوتے ہو؟ کوئی نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بس زندگی تبدیل کرو. تیری زندگی کا ہر لمحہ محمد عربی کے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بنی جائے.
تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا سیرت، تیری صورت، ہر معاملے میں اللہ کے محبوب کی اتباع، پرواہ نہیں کر۔ اللہ رب العالمین ضرور اپنے محبوب کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ معاف کرے۔ جس نبی پر میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، اس نبی کے اوپر بھی تو وہی کلمہ ابو بکر نے پڑھا، کوئی اور کلمہ تو نہیں پڑھا، یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس کلمے کو میں نے پڑھا، اسی کلمے کو ابو بکر صدیق نے پڑھا، جس کلمے کو میں نے پڑھا اسی کلمے کو حضرت عمر نے پڑھا، جس کلمے کو میں نے پڑھا اسی کلمے کو حضرت عثمان ذی النورین نے پڑھا۔ اور مسلمانوں، رب کائنات کی قسم، یہ وہی کلمہ ہے جس کو میں نے پڑھا تھا، اسی کلمے کو حضرت سونے علی سائی نے پڑھا، یہ وہی کلمہ ہے جس کو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، اسی کو حسن اور حسین نے پڑھا ہے۔ اور مسلمانوں، رب کائنات کی قسم، تو یہ وہی کلمہ ہے جس کو میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، کوئی بلال نے پڑھا تھا، کوئی مسعود نے پڑھا تھا، کوئی عمار نے پڑھا تھا، کوئی عبداللہ ابن عباس نے پڑھا تھا، کوئی میرے ابو ہریرہ نے پڑھا تھا۔ اور مسلمانوں کی کلمہ پڑھنے سے زندگی کے اندر انقلاب آیا۔ اور 14ویں صدی کے مسلمانوں، آج میری زندگی کے اندر کیوں انقلاب نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چھوڑا اجازت دو، میں چوک و چرواہ پر کھڑے ہو کر کے میں محمد عربی کے کلمے کو عام کروں، میں الگ اعلان کلمہ پڑھوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر قربان جاؤ، اگر کلمہ پڑھو گے آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کو ماریں گے، آپ کو سزا دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب مجھے چھوڑ دو میرے حال پر۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق اور چوک و چرواہ پر کھڑے ہو کر کے فرمایا او مکے کے ظالموں، قریش اور پس پرستوں، وڈیروں، سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے ابو بکر نے آج کلمہ پڑھا ہے، آج محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر مارنے کی طاقت ہے آؤ، اگر تمہاری بازو کے اندر قوت ہے تو آؤ۔ آج ابو بکر کی وجود حاضر ہے، آج ابو بکر کی جسم حاضر ہے۔ رب کائنات کی قسم، حضرت ابو بکر کو مار مار کے ظالموں نے بے ہوش کر دیا۔ جب اماں بھی پہنچ گئے، ابا بھی پہنچ گیا، ابو بکر گھر چلو آپ کو کھانا کھلائے، آپ کا علاج و معالجہ کرے، آپ کو پانی پلائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں نہیں، میرے محمد عربی کے قدموں میں مجھے لے جاؤ، مجھے عشق محمد عربی سے، میں نے اس کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، اے قربان جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ کندھے پہ سہارا دے کر کے محمد عربی کے قدموں میں لے گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، رب کائنات کی قسم، اور میرا اللہ تو حاضر حاضر ہے۔ ابو بکر بے ہوش تھا، ابو بکر کی جان میں طاقت نہیں رہی تھی، حضرت ابو بکر کا صرف ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا تھا۔ لیکن آج رب کائنات کی قسم، جیسے محمد عربی کے چہرے کی طرف ابو بکر کی گناہگار آنکھیں پڑی ہیں، کل مصیبت بعدہ جلل، میرے جسم کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ اس طرح محمد عربی سے عشق کا اظہار کیا کرا، اس طرح محبوب سے محبت کیا کرا۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ اگر تیرے گھر میں کوئی اکلوتا بچہ پیدا ہو جائے، اردو سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو، اکلوتا بچہ پیدا ہو جائے، سارے گھر والے جشن منائیں۔ جشن مناتے ہو نہیں مناتے ہو؟ لڈو بانٹیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، نام پیار سے محبت سے الگ الگ ہر کوئی لے گا۔ گھر میں اکلوتا پہلا بچہ ہے، قربان جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے محبت، میرے اللہ کو اپنے آقا سے محبت۔ اگر تجھے اپنی اولاد سے محبت ہے وہ الگ بات ہے، رب کائنات کی قسم، میرے اللہ کو
نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ قرآن پاک کے دائیں طرف اللہ کے 99 نام ہے نہیں ہے؟ 99 نام، اور بائیں طرف میرے آقا کے 99 نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ایک ہے جس کا نام ہے اللہ، اور میرے محبوب کا ذاتی نام ایک ہے جس کا نام محمد ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے پیار اور محبت اور لاڈ ہے، آپ بتاؤ میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ جس نام سے تجھے محبت ہے مجھے محبوب کو اس نام سے پیار ہوگا۔ میرے اللہ نے فرمایا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے انداز کے اندر، لاڈ کے انداز میں کبھی کبھی آپ کو متصل کے نام سے بھی پکاروں گا، وہ بھی قرآن کا حصہ بن جائے گا۔ کھولو 29واں پارہ، فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیار اور لاڈ کے انداز میں آپ کو مزمل کے نام سے بھی پکاروں گا، وہ بھی قرآن کا حصہ بن جائے گا۔ آؤ قرآن کھولو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب آمنہ کے لال میں پیار اور محبت کے انداز میں کبھی آپ کو یاسین کے نام سے بھی پکاروں گا، وہ بھی قرآن کا حصہ بن جائے گا۔ آؤ 22واں سپارہ کھولو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیار اور لاڈ کے انداز میں آپ کو طہ کے نام سے بھی پکاروں گا، وہ بھی قرآن کا حصہ بن جائے گا۔ آؤ اللہ کا قرآن کھولو، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیار اور لاڈ کے انداز میں آپ کو عبد کے نام سے بھی پکاروں گا۔ آؤ 15واں سپارہ کھولو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ او مسلمان رب کائنات کی قسم جس نے آپ کو منع کیا محبت کرو، اماں سے بھی محبت کر، ابا سے بھی محبت کر، باپ سے بھی محبت کر، استاد سے بھی محبت کر، مرشد سے بھی محبت کر، لیکن یاد رکھنا رب کائنات کی قسم تیری حقیقی محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آج اس مدرسے سے عہد کرو، عہد کرے اٹھو کہ ہم ہر حال میں زندگی کے جتنے دن باقی ہے اپنے محبوب کی اتباع کریں۔ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ وعدہ کرو۔